السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کل کا ایک بھائی صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ علماء کرام یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو اس بارے میں دیکھیں میرا بھائی، یہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو من گھڑت ہیں۔ اب اس میں دیکھیں، یہ شرح نووی، صحیح مسلم شریف، اس کے مقدمے میں یہ احادیث درج ہیں۔ کتنی احادیثیں درج ہیں میں چند بیان کرتا ہوں تو آپ دیکھ لینا۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اخیر امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا، تو ان سے بچے رہنا۔ دوسری حدیث مبارک یہ صفحہ 30 پر مقدمے میں درج ہیں یہ حدیثیں، یہ سن لیں غور سے۔ دوسری حدیث مبارک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اخیر زمانے میں دجال یعنی جھوٹ کو سچ بنانے والے اور کذاب یعنی جھوٹ بولنے والے پیدا ہوں گے۔ وہ ایسی حدیثیں تم کو سنا دیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوگی، تو ان سے بچے رہنا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں اور آفت میں ڈال دیں۔ اور تیسری حدیث عامر بن عبدہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شیطان ایک مرد کی صورت بن کر لوگوں کے پاس آتا ہے، پھر ان سے جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے۔ جب لوگ اس سے جدا ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے سنا ایک شخص سے جس کی صورت میں پہچانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا، تو وہ ایسا جھوٹ بول رہا تھا۔ تو اگلا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا دریا میں یعنی سمندر میں بہت شیطان ہیں جن کو سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور اب قریب ہے کہ وہ نکلیں اور لوگوں کو قرآن سنائیں، اس طرح یعنی اس میں بھی رد و بدل کر کے سنائیں گے۔ تو یہ حدیثیں ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر انہی کے یہ خود امام مسلم صاحب بھی فرماتے ہیں کئی راویوں کے نام لے کر کہ وہ ان کے بارے میں جنہوں نے من گھڑت حدیثیں بنائیں، جھوٹی حدیثیں بنائیں، تو جو ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، حدیثوں کو من گھڑت کہہ رہے ہیں، اور اس لانتی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے 4000 حدیثیں بنائی ہیں۔ تو وہ کہتا کیا تھا کہ جب میں کوئی عمدہ بات سنتا ہوں تو میں اس کی سند خود بنا لیتا ہوں، اور میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ تو احمد بن صالح اور حافظ عبد الغنی اور ابو حاتم نے کہا کہ اس نے 4000 حدیثیں بنائی تھیں۔ 4000 حدیثیں۔ اب کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ 4000 حدیثیں جو اس نے بنائیں اور کتابوں میں درج کر دیں وہ کون سی ہیں؟ تو اس طرح آگے دیکھیں آپ، یہ امام مسلم صاحب صفحہ 43 پر اسی مقدمہ میں شرح نووی صحیح مسلم شریف، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ امام محمد باقر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا جو یہ حدیثیں ہیں، اور یہ سب روایتیں غلط ہیں۔ دوسری روایت کرنے والا جابر ایسا بد اعتقاد شخص ہے، اس لیے یقین ہوتا ہے کہ وہ سب روایتیں جھوٹی اور جابر کی تراشی ہوئی ہوں گی جن کو شیعہ نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ اور آگے سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جابر سے رضی اللہ عنہ سے سنا کہ اس نے 30,000 حدیثوں کو نوٹ کیا، اس نے بنائی، جن کو میں ایک کو بھی ان میں سے جائز اور صحیح اور حلال نہیں سمجھتا۔ تو اس طرح بھائی، اور پھر بخاری شریف کو دیکھ لیں، بخاری صاحب نے 6 حدیثیں، کوئی پہلی جلد میں کوئی دوسری میں 6 حدیثیں لکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہو گیا تھا۔ تو آپ اس میں دیکھ لیں، اب قرآن کیا کہتا ہے کہ جادو ہو گیا تھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورت فرقان 8-9 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ ظالم اور گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی پاک پر جادو ہو گیا، یہ جھوٹی کہاوتیں بناتے ہیں
کبھی ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ تو اس طرح بخاری میں بھی، اس میں بھی، باقی سب کتابوں میں بھی ایسے یہ ان کے جو خود لکھنے والے ہیں، مصنف ہیں، یہ امام مسلم صاحب، امام بخاری صاحب، ان کے دیباچے پڑھ کر دیکھ لیں، اور جو بھی جتنی بھی یہ سیاستہ کی کتابیں ہیں، انہوں نے خود کئی نامینیٹ کیے ہیں آدمی جو من گھڑت حدیثیں بناتے تھے، اور کئی کئی ہزار بنا لیتے تھے۔ اب ان میں سے بھائی کتنی ان کتابوں میں درج ہیں، تو اب اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ کون کون سی حدیثیں جو ہیں وہ من گھڑت بنائی ہیں؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس معیار قرآن پاک ہی ہے۔ جو قرآن پاک کے خلاف حدیث ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھائی من گھڑت ہے، یہ حدیث سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے۔ یہ چند مثالیں میں نے عرض کی ہیں۔ اسی طرح جب وہ جادو والی اس کی 6 حدیثیں بخاری صاحب کی، جن کو سارے علماء آج تک بیان کر رہے ہیں اور ابھی بھی اس پر پکے ہیں، تو وہ قرآن کے خلاف ہے، تو اب ان کو کیسے صحیح مان لیں گے؟ اسی طرح یہ جو حدیث ہے کہ میں اس آدمی کے گھر کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتا ہے اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجاز کے خلاف ہے، آپ کی شان کے خلاف ہے، اور یہ قرآن پاک کے بھی خلاف ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رحمت للعالمین، سب جہانوں کے لیے رحمت، اور آپ تو اتنی بڑی رحمت ہیں کہ کافروں میں سے بھی کسی کے گھر کو آپ نے آگ نہیں لگائی، کافر بھی چاہے توبہ نہیں بھی کی پھر بھی ان کے گھروں کو آگ نہیں لگائی۔ تو اس طرح اب یہ بھائی ایک آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، نہ بھی مجبوری ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث پاک ہے کہ میری امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب زمین کو مسجد بنا دیا، جبکہ پہلے نبیوں کی امتوں کے لیے یہ فضیلت نہیں تھی، تو ان کے لیے تو تھا کہ وہ اپنے گرجا گھر میں جائیں گے، وہیں عبادت کریں گے، لیکن اب میں کہ میری امت کے لیے ساری مسجد جو ہے، ساری زمین جو ہے اس کو مسجد بنا دی اللہ تعالیٰ نے، کہ یہاں بھی نماز کا وقت ہو، زمین پاک جگہ دیکھ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ایک اور حدیث پاک بھی آپ نے فرمائی کہ جس طرح بنی اسرائیل کے جو نبی تھے ان پر اللہ سے ہم کلام ہونے کی جگہ مقرر تھی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جاتے تھے تو وہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے تھے، اور میں میری امت کے جو ولی ہیں ان کے لیے ساری زمین جو ہے وہ کوہتور کر دی اللہ تعالیٰ نے، کہ جس جگہ بھی میرا ولی ہوگا وہیں اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا کر دیا کریں گے، اور میں میری امت کے ولی جو ہیں وہ مثل انبیاء بنی اسرائیل ہوں گے، تو وہ تبلیغ کریں گے۔ اس طرح میرا بھائی یہ بہت ساری من گھڑت حدیثیں جو ہیں یہ خود انہی مصنف جو امام مسلم صاحب اور بخاری صاحب اور جتنے بھی لکھنے والے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمہ، اور ہر کسی کا دیباچہ یا مقدمہ جو ہے اس کو پڑھ لیں، اس میں خود انہوں نے نامینیٹ کیا ہے کتنے لوگوں کو کہ یہ من گھڑت حدیثیں بناتے تھے، اور ہزاروں کے حساب سے بناتے تھے۔ تو اس طرح یہ بھی حدیث بالکل نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، جماعت یا مسجد جانا فرض نہیں ہے، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجاز کے خلاف ہے، قرآن پاک کے خلاف ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ جہاں چاہیں یہاں آپ موجود ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان آپ کو سن گئی ہے تو وہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مسجد کے قریب ہیں، فارغ بیٹھے ہیں اور کوئی کام بھی نہیں ہے اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے کہ چلنے پھرنے میں آپ کے گھٹنے وغیرہ بھی درد نہیں کرتے، تو پھر مسجد ضرور جائیں، کیونکہ مسجد بھی قریب ہے اور آپ کو عذر بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر مسجد جائیں، اس سے برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ تو بالکل غلط اور من گھڑت حدیث ہے، اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ سرکار کے مجاز کے ہی خلاف ہے۔ سرکار رحمت للعالمین ہے، سب جہانوں کے لیے رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت، مشرکوں کے لیے بھی رحمت، اور کسی کا بھی آپ نے گھر نہیں جلایا، تو یہ ایسی بہتان بازی اور جھوٹی حدیثیں بناتے ہیں۔ اللہ رسول سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔